السلام علیکم، ویلکم ٹو ابرار کے تجزیے۔ پاکستانی ٹیم جو ہے نا فائنلی جو ایلیمنیٹ ہو چکی ہے ورلڈ کپ 2023 سے، اور بہت جلد جو ہے نا اپنے ہوم گراؤنڈ پہنچنے والی ہوگی، اپنے وطن واپس پہنچنے والی ہوگی۔ تو اس پہ لوگوں نے بڑے تجزیے کیے ہیں، بڑے لوگوں نے جو ڈفرینٹ طریقے سے باتیں کی، بڑی ڈفرینٹ مختلف انہوں نے باتیں کی کہ بابر اعظم کی کپتانی خراب تھی، فیلڈنگ خراب تھی، بیٹنگ خراب تھی، بالنگ خراب تھی، یا پچز خراب تھی، امپائر کے ڈیسیجن نہیں ٹھیک تھے۔ تو ڈفرینٹ جو ہے نا تجزیہ نگاروں نے تجزیہ کیے، لیکن جو ہے نا میرے خیال سے سب سے اچھا تجزیہ کیا وہ رمیز راجہ صاحب نے سب سے اچھا تجزیہ کیا۔ اور بابر اعظم نے بھی یہی کہا کہ اگر کسی کو مشورہ دینا ہے تو وہ جو ہے میرا ان کے پاس موبائل نمبر ہے، وہ مجھے کال کر کے یا میسج کر کے بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو تنقید کرنے والے انہوں نے ہمیشہ تنقید کرنی ہوتی ہے، جو اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رمیز راجہ صاحب جو ہے نا ایک نجی ٹی وی چینل ہے، ان کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا کہ جو سسٹم میں خرابی ہے نا، سب سے بیسک وجہ ہی یہی بنی کہ لڑکوں نے پرفارمنس نہیں کی، کیونکہ جتنا بھی سسٹم ہے لڑکوں پہ اتنا پریشرائز تھا، اتنے ہیوی تھا، تو وہ پرفارمنس دے نہیں سکے۔ جب ان سے پوچھا گیا، چیئرمین پی سی بی سے پوچھا گیا کہ کیا وجوہات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سلیکشن کی جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ کوچ کو دی، وہ ہم نے چیف سلیکٹر کو دی تھی، اور بابر اعظم جو کپتان ہیں ان کو دی تھی۔ تو اب سب سے پہلے ہی آپ کپتان پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ واپس آتے ہی آپ ان کا حساب کتاب لیں گے، تو وہ فریش مائنڈ سے اس طرح کھیل نہیں سکے۔ دوسری بات ہے کہ رمیز راجہ صاحب نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر آ جاتے ہیں، جن کی شوگر ملے ہیں وہ آ جاتے ہیں، پی سی بی چیئرمین لگ جاتے ہیں، ان کو کرکٹ کا سی تک نہیں پتہ۔ جو جرنلسٹ ہیں وہ ہماری کرکٹ کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، ان کو کرکٹ کا سی نہیں پتہ۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی کرکٹ دن بدن بگڑتی جائے گی۔ ہمیشہ ان لوگوں کو لانا چاہیے جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو لے کے آنا چاہیے۔ اب آپ کپتان چینج کرتے ہیں، پلیئر چینج کرتے ہیں، آپ چہرے چینج کرتے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کو جو ہے نا سسٹم میں چینجنگ لانی پڑے گی۔ جو کلب لیول کی کرکٹ ہے وہ ہماری بالکل جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہے، بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ کلب سے کوئی جو ہے نا نیا ٹیلنٹ نہیں آ رہا۔ کلب لیول پہ بھی سیاستیں چل رہی ہیں، جب اس بڑے لیول پہ آتے ہیں تو اس بڑے لیول پہ سیاستیں چل رہی ہیں، ہر جگہ سیاستیں چل رہی ہیں۔ جب آپ گیم میں ایک سیاست لے کے آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا یہی رزلٹ آپ کو پروڈیوس کر کے دیتی ہے۔ تو رمیز راجہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کرکٹ میں ایسے لوگ لانے چاہیے جو سب سے بڑے کرکٹ کے اسٹیک ہولڈر، انہوں نے خود کہا کہ میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہوں کرکٹ کا۔ تو کیونکہ ہم نے اس ملک کے لیے پرفارم کیا، ہم نے اس ملک میں ہم نے خدمات انجام دی، لیکن جو شوگر مل کے مالکان ہیں ان کو اب اگر آپ لگائیں گے، کرکٹ بورڈ پہ چیئرمین لگائیں گے، ان کو کرکٹ کا سی نہیں پتہ اور وہ سیاستیں کرتے رہیں گے، اپنے بندوں کو روز بروز لائیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، رزلٹ ہمیشہ یہی رہیں گے۔ اگر آپ نے رزلٹ پروڈیوس کرنے ہیں تو ان لوگوں کو آپ لے کے آئیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں، جو کرکٹ سے محبت کرتے ہیں، جو کرکٹ سے عشق کرتے ہیں، اب ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ سسٹم میں تبدیلی آئے، کہ چینجنگ آئے، سب چیزیں شروع سے لے کے چینج کریں۔ کپتان چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سارے جو ہے نا کپتان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس بات پہ۔ رمیز راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر شاہین شاہ افریدی جو آپ کے ٹاپ بالر ہیں پہلے نئے بال سے وکٹ نہیں لے رہے تو اس میں بابر اعظم کی کیا غلطی ہے؟ آپ کے اسپنر جو ہے نا ایشیا میں اسپنر جو ہے نا آپ کے بہت فیمس ہیں، انڈیا کے دیکھیں، سری لنکا کے دیکھیں، پاکستان کے دیکھیں، ہمیشہ جو ہے نا اسپنرز نے ہمیشہ کارکردگی دکھائی ہے اور ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ اسپنر ڈپارٹمنٹ سب سے فیلئر ڈپارٹمنٹ وہی ہے، شرمندگی کا باعث ہمارے لیے وہ بنے ہیں۔ اگر وہی پرفارمنس نہیں دکھا رہے تو اس میں کپتان کی کیا غلطی ہے؟ باقی جو ہے نا فیلڈنگ ڈپارٹمنٹ، فیلڈنگ اگر فیلڈر خراب کر رہا ہے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ بابر اعظم کپتان کی کیا غلطی ہے؟ تو کپتان چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رمیز راجہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سسٹم جو ہے نا اس کو چینج کرنا چاہیے تھا۔ وہ نجی ٹی وی کے ایک چینل ہے، اس پہ انٹرویو دیتے، افسردہ بھی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں کیا وجوہات تھا؟ انہوں نے کہا کہ میٹنگ جو ہوئی ہے وہ میں آئی سی سی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو ہماری نارمل میٹنگ ہوتی رہتی ہے، ہم ماحول بتاتے رہتے ہیں، لیکن افسردہ میں اس لیے ہوں کیونکہ پاکستان ٹیم جو ہے نا وہ ٹورنامنٹ سے آفیشیل طریقے سے باہر ہو چکی ہے اور آخری میچ انگلینڈ کے خلاف بھی ان کو شکست ہوئی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک جو ہے نا آپ جتنے مہنگے سے مہنگے ہوتے جائیں گے، پرفارمنس نہیں ہوگی تو اس سے کوئی چینجنگ نہیں آنے والی، ہمیشہ یہ والے رزلٹ پروڈیوس ہوں گے۔ رزلٹ تب آپ پازیٹیو آئیں گے جب آپ پورے سسٹم میں تبدیلی لائیں گے، آپ ان لوگوں کو لائیں گے جو کرکٹ کے اسٹیک ہولڈر ہیں، جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں، آپ ان لوگوں کو لائیں گے، نہ کہ ان لوگوں کو جو شوگر مل کے مالکان ہیں یا جو سو کال جرنلسٹ ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے نا پلیئرز جو ہے نا پاکستانی ٹیم ہے انہوں نے بے شک بری کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا ایک ایجنڈے کے تحت، ایک چینل کے تحت، یا ان کا اشارہ تھا کچھ لوگوں کی طرف کہ ان کے تحت جو ہے نا آپ کپتان کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور آپ کپتان کو ہٹائیں اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو اسٹرن ٹیم نہیں ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں کو اپنی ٹیم میں لے کے آئیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا جو ہے نا آپ کا کپتان کو اپنے نشانہ بنایا ہوا ہے، تنقید کا نشانہ بنا، ٹیم کو
تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بابر اعظم کا بڑا پن ہے یہ جو ہے نا ان میں بڑا صبر تحمل ہے. اگر میں ان کی جگہ پریس کانفرنس کرتا تو شاید میں گالیاں دے دیتا ان کو, جو ہم کوئی سوالات پوچھنے والے جرنلسٹ ہیں, لیکن بابر اعظم جو ہے نا انہوں نے بڑی نرمی سے وہ پیش آئے, ابھی تک وہ نرمی سے پیش آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ہماری قوم ہے اس کا جو ہے نا ریئیکشن جو ہے نا ان کا جتنے بھی ان کا ریئیکشن آتا ہے وہ بہت ہارش ریئیکشن آتا ہے. ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, کرٹیسائز ہونا چاہیے لیکن ایجنڈے کے تحت کرٹیسائز یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو قوم ہے ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے, لیکن اس طرح سے پرسنل ہو جانا, یہ چیزیں دکھانا, یہ ایگریشن جو ہے نا نیگیٹو ایگریشن دکھانا, یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. یہ کپتان کا بڑا پن ہے. انہوں نے جو ہے نا بڑا اچھا مظاہرہ کیا, صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے بڑے طریقے سے ہینڈل کیا ساری چیزوں کو. اگر وہ رمیز رضا صاحب نے کہنا تھا کہ اگر میں ہوتا تو شاید میں تو بیش کر جاتا, میں تو گالیاں دے دیتا ان کو, جس طرح سے وہ لوگ بیہیو کر رہے ہیں, جس طرح سے ہماری قوم بیہیو کر رہی ہے. یہ ماننے والی بات ہے کہ ٹیم نے پرفارمنس نہیں کی, لیکن یہ نہیں ماننے والی بات کہ آپ بابر اعظم جو ہمارے سٹار ہیں آپ ان کو آڑے ہاتھوں لے لیں, آپ ان سے پرسنل ہو جائیں. اور جتنے بھی یہ کرائے کے جرنلسٹ ہیں, جتنے بھی یہ لفافہ جو جرنلسٹ ہیں, آج کل انہوں نے کرکٹ کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے, اور کرکٹ کی انہوں نے ماں بہنیں کی ہوئی ہے, ٹیم کی ماں بہنیں کی, ان پہ اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے. تو رمیز راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ ان لوگوں جب تک یہ چہرہ, یہ نظام جب تک بدلتا نہیں ہے تب تک آپ کو یہی رزلٹ ملتے رہیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں, اور ہمارے جو ہے نا ریپلیسمنٹ اتنی ہے نہیں, ہمارے پاس تو جو ہے نا انڈین سسٹم ہے نہیں, ہمارے پاس آسٹریلین سسٹم یا انگلینڈ جو کا سسٹم ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں کہ بھائی ہم جلدی سے جلد نئے پلیئر پروڈیوس کر سکیں, یا ہمارے پاس اتنا پیسے والا بورڈ ہے نہیں کہ ہم اتنی جلدی چینجنگ لائیں. تو ہمیں انہی پلیئر کو لے کے آگے چلنا ہے, اور ایک طریقے سے لے کے چلنا ہے. جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے شاید اور نیگیٹو رزلٹ پروڈیوس ہوں گے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ کرکٹ کے اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کے ہاتھوں میں آنا چاہیے کرکٹ بورڈ, تاکہ کرکٹ مزید بہتر ہو سکے. تو فی الحال اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.